ایک مشہور واقعہ ہے کہ کسی جگہ ایک بہت ظالم شخص مر گیا۔ لوگ اس سے بہت نفرت کرتے تھے کیونکہ وہ برائیوں کا مجسمہ تھا۔ چوری، ڈاکہ، دھوکہ دہی، مطلب ہر وہ کام جو کسی انسان کو رسوائی کی دہلیز پار کراتا ہے، وہ بغیر خوف و خطر کرتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو سارے لوگ بہت خوش ہوئے کہ چلو یہ بلا تو سر سے ٹلی۔ کسی نے اس کی آخری رسومات میں بھی شرکت نہ کی اور اسے دفن کر دیا گیا۔ پھر رات کو علاقے کے نیک شخص نے خواب دیکھا کہ وہ شخص جو برائیوں کا مجسمہ تھا اور جس کے مرنے پر سب لوگ خوش ہوئے، وہ جنت میں حسین لباس پہنے ہوئے ہے اور خدام اس کی خدمت میں مصروف ہیں۔ حوریں شراب کے جام لیے کھڑی ہیں۔ وہ شخص خوش و خرم ہے۔ جب وہ نیک شخص نیند سے بیدار ہوا تو اسے سمجھ میں نہ آیا کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی، لیکن دوسری شب پھر وہی خواب دیکھا تو سب کو بتایا۔ لیکن جب سب نے بتایا کہ ہم نے بھی اس کے بارے میں ایسا ہی خواب دیکھا ہے، تو تھر تھلی مچ گئی کہ ایسا بدکردار شخص جنت کے باغوں میں کیا کر رہا ہے۔ ہر کوئی شدت سے انتظار کر رہا تھا کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے۔ اگلی شب اس بد کردار شخص نے خود ہی خواب میں بتایا کہ مجھے یہ مقام ایک نیک عمل کی وجہ سے ملا ہے۔ وہ نیک عمل یہ ہے کہ ایک بار میں شاہانہ انداز میں اپنی سواری پر جا رہا تھا کہ میں نے راستے میں ایک کتا دیکھا جو بہت بیمار تھا۔ کتا سردی سے کانپ رہا تھا اور شدید کمزور تھا۔ مجھے اس پر ترس آ گیا۔ میں اپنی سواری سے نیچے اترا اور اس کے سامنے روٹی کے چند ٹکڑے رکھے، لیکن وہ کتا اتنا بیمار تھا کہ اس میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ روٹی کا ایک ٹکڑا کھا لے۔ میں نے ہمت کر کے روٹی کا ٹکڑا زمین سے اٹھایا اور پھر اپنے ہاتھوں سے کتے کے منہ میں ڈالا۔ کتے نے ٹکڑے کھائے اور اس کی جان میں جان آئی۔ میں ہر روز ایسے ہی اسے کھلاتا تھا۔ وہ کتا چند ہی روز میں ٹھیک ہو گیا۔ میرا یہ عمل پروردگار کو اتنا پسند آیا کہ اس نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں اور مجھے جنت میں جگہ دی ہے۔ اس کہانی کا اخلاقی سبق یہ ہے کہ ہمیں چھوٹے سے چھوٹے نیک عمل کو معمولی نہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ چھوٹا سا عمل ہماری آخرت کو سنوارنے کا باعث بن جائے۔